إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بالآخر وہ مہینہ جو رحمتوں والا، برکتوں والا، رب کی طرف سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت میں داخلے کے ذرائع، ہم اس مہینے میں اللہ کے فضل اور توفیق سے داخل ہو چکے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو ان فضیلت والی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، گناہوں سے باز رہ کر، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے اپنے رب کی رضا کا مستحق ٹھہروا لے۔ ناکام ہے، برباد ہے وہ آدمی جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لا سکا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اس مہینے میں آپ مختلف گفتگو موضوعات سنتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے لیے عمل کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ مختلف جوانب سے، ممبر سے، مختلف اوقات میں، مختلف موضوعات پر آپ بہت ساری چیزوں کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق ایک عبادت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ ہیں وسائل اور کچھ ہیں ذرائع، اور اس کے بعد پھر آتی ہے مقصد کی باری۔ جو ہدف ہوتا ہے انسان نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، جو راستہ ہوتا ہے وہ انسان کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ عبادات جو ہیں یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں ایک دنیاوی مقصد تو ہے، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس سے پہلے کئی ایک مقاصد سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور وہ مقاصد بھی سارے کے سارے ذریعے اور راستے بنتے ہیں اس اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے اگر ٹارگٹ، اصل نگاہ، اصل انسان کی اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہو، جنت پر ہو، جہنم سے آزادی پر ہو، تو آپ دیکھیں گے وہ اس راستے میں آنے والے جو دیگر مقاصد یا ذرائع ہیں ان کو بآسانی عبور کرتا جائے گا، حاصل کرتا جائے گا۔ اور اگر اس کی نگاہ اس بڑے مقصد پر نہیں ہے، اس کی نگاہ بس یہی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو میں تو روزے رکھ رہا ہوں، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہوں، تو بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بڑے مقصد کو اس نے سمجھا نہیں، اور بڑے مقصد کو جب سمجھا نہیں تو اس کے لیے کوشش نہیں۔ اس رمضان کا جو روزوں کا خاص طور پر ایک عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے
کہ ہمارے لیے ایک تربیت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی اپنے آپ کو تربیت دے سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. یہ نام ہے تقوی کا، لعلکم تتقون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سے کوئی روٹین پوچھے، آپ احادیث میں تلاش کرنا چاہیں کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا ہوتی تھی، کیا کیا آپ عبادات سر انجام دیتے تھے، تو آپ کو بمشکل جوابات مل پائیں گے. رات کی عبادت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کر رہے ہیں وہ آپ جانتے تھے. آپ سے کوئی پوچھے اعتکاف اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، اس اعتکاف میں مسنون اعمال کیا ہیں، آپ کو کوئی صریح جواب نہیں مل سکے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل ٹارگٹ کو ہدف بنائیے اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو حاصل کرتے جائیے، اور وہ ہے اپنے اندر تبدیلی لانا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا. صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام اس رمضان میں عبادت کا نام نہیں ہے جب تک آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نہ سوچیں. عبادات بعض اوقات ہم سے نہیں ہوتی. ہم 11 مہینے اپنے دنیا کے مسئلوں میں، جھمیلوں میں، پریشانیوں میں، معاملات میں چلتے رہتے ہیں. کسی کی موج مستی، کسی کی خواہش اس پر غالب رہتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں اچانک رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور اگلے دن مسجد ایک دم سے بھر جاتی ہے، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی صبح فجر کی نماز میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر تقویٰ تھا، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر پا رہا تھا، آج میں آیا ہوں. تقوی کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو شروعات میں عبادت پر مجبور کرے. یہ میرا نفس ایسے عام طور پہ راضی نہیں ہوتا، اس کو جب تک لالچ نہ ہو، اس کو جب تک اپنا فائدہ نظر نہ آئے یہ آگے نہیں بڑھے گا. فائدہ نظر آئے گا تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. جس انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے اصل فائدہ وہاں ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، وہ دیکھیں وہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تیار کرے گا. وہ گناہ جو وہ انسان کرتا تھا بآسانی، ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا. وہ نیکی جو وہ نہیں کر پا رہا تھا، شروعات میں اسے اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ 30 دن اگر اس نے اپنے آپ کے اندر یہ تبدیلی لانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، تو آپ دیکھیں گے پھر 30 دن کے بعد اس کے نفس کو، طبیعت کو قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا جب تک وہ ان عبادات کو سر انجام نہ دے. یہ عبادات پھر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں. اسی چیز کا نام ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں کہ یہ قبلہ ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آپ کی بار بار آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے. یہ انداز اللہ نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی وسلم کی ایک التجا کا انداز تھا. بعض اوقات انسان مانگتا ہے اللہ سے تو یہ انداز بھی اسے اپنانا پڑتا ہے کہ آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو، اوپر کی طرف نگاہوں کو بلند کرے، اپنے رب سے کچھ التجا کرتے ہوئے، کچھ چاہتے ہوئے، کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے رب کے طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے. ہم دیکھ رہے تھے آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے. آج آپ اپنے چہرے کو نماز میں شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے. مدینہ میں حکم نازل ہوا فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، آپ کا چہرہ، آپ کے نمازیوں کا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ نماز میں آپ کا چہرہ کس جہت میں ہونا چاہیے، مشرق میں ہو یا مغرب میں. بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. ہم ظاہری اعمال بھی شریعت میں معتبر ہیں اور ان کی حیثیت ہے، ان کو کرنا ہے، لیکن ہم ظاہر پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اندرونی صفائی کو خیال نہیں کرتے. ہمارا زیادہ اہتمام ہوتا ہے کس چیز پر؟ کہ ظاہری عبادت سیٹ ہو جائے، ظاہری عبادت صحیح ہو جائے. ظاہر، اندر سے جب تک تبدیلی عبادت جب تک اندر نہیں اترے گی، لیس البر ان تولوا، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ کس طرف ہو. اصل نیکی ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں ساری اصول نیکیوں کو ذکر کر دیا ہے. ساری بنیادی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کر دیا.
یہ اصل نیکی ہے کہ دل کے اندر تمہارے نیکی اتر جائے. اس رمضان میں کوشش کیجئے کہ تقوی کسی طریقے سے میرے دل کے اندر آ جائے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو تقوی ہے یہ لباس بھی ہونا چاہیے، اور یہ تقوی جو ہے وہ سفر میں زاد راہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ تقوی جو ہے التقوی ہا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی اصل میں یہاں ہوتا ہے، اور 3 دفعہ اشارہ فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہونا. یہ اندر بھی اتر جائے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ سامنے اوپر آپ کا لبادہ جو ہے وہ بھی تقوی والا ہو. آپ حضر میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، وہاں بھی تقوی کے ساتھ ہوں. آپ سفر میں ہیں، وہاں بھی تقوی کے ساتھ ہوں. اس کے بغیر کوئی چارہ کار آپ کے پاس نہیں ہے. جس آدمی کے اندر یہ تقوی اتر جاتا ہے، جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو روک سکتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو جو چاہ رہا ہے اسے کنٹرول کر سکتا ہے، سمجھ لے یہ آدمی کامیاب ہو گیا. کیوں؟ آپ دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو، مرادت الشیاطین کو قید کر دیا. وَصُفِدَتْ مرادت الشیاطین. آپ کے لیے رمضان میں جنت کے راستے، راہیں ہموار ہو گئیں. آپ کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو گئے. وہ راستے ہی اللہ نے بند کر دیے جو آپ کو. لیکن پھر بھی میں تبدیل نہیں ہو رہا، یا پھر بھی میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، پھر بھی میں وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا، پھر بھی میں ان گناہوں سے نہیں بچ پا رہا. تو کون ہے؟ وہ میرا نفس ہے، وہ میری خواہشات ہیں، وہ میری چاہتیں ہیں، وہ میری سستی ہے، وہ میری آسائشیں ہیں، وہ میرا اپنے آپ کو آرام پسند رکھنا ہے. میں اپنے آرام دہ زندگی سے، آرام دہ حالات سے باہر آنا نہیں چاہتا. میں قربانی دینا نہیں چاہتا. میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا. جس آدمی نے رمضان میں اپنے دل کے اندر اس صلاحیت کو بیدار کر کے اتار دیا، اس 30 دنوں کے اندر اندر اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ چیز میرے دل کے اندر داخل ہو جائے. میں بھوک پیاس بھی برداشت کر رہا ہوں، حالانکہ میرے جسم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، میری سب سے بڑی چاہت ہے کہ میں کھاؤں اور پیوں. گرمی یا خشکی آپ کے سامنے ہے، پیاس کی شدت ہر شخص تقریباً محسوس کر رہا ہے، لیکن نہیں پی رہا، حالانکہ آپ کے لیے عام اوقات میں حلال ہے. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو مار سکتے ہیں، یہاں پر اپنے آپ کو اتار سکتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. پھر اگر یہ انسان کے لیے ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے کہ روزہ اپنی زبان کو روکنے کا نام بھی ہے. جو اپنی زبان چلا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا نہ رکھے. اللہ کو اس کے پیاس کی ضرورت نہیں. یہ آپ کو، مجھے اللہ نے اذیت دینے کے لیے روزہ نہیں رکھ دیا، تربیت دینے کے لیے روزہ کیا کہ اپنے آپ کو اندر سے انسان تبدیل کرے. پھر جو روزے دار ہوتا ہے نا، جس کے دل میں روزہ اتر جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے اس کا کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، اس کو کتنی چاہت کیوں نہ ہو، وہ خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، نہ اللہ کو نہ اللہ کے بندوں کو. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، غیر اللہ کی طرف نہیں جائے گا. کتنی حالات پریشان کیوں نہ ہو، کبھی بھی سودی قرضہ، سودی لین دین کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. کبھی کتنے ہی پریشان حالات کیوں نہ ہو، رشوت نہیں دے گا. کبھی کتنا ہی اس کو محسوس کیوں نہ ہو رہا ہو کہ کسی کے لیے دل میں اپنے لیے نفرت کو پال لے، لیکن اس کے دل میں چونکہ تقوی ہے، اس نے اپنی خواہش کو مارنا ہے، اس نے اپنے جذبات کو روکنا ہے، اپنے دل کے اندر اس صوم کے تقوی کو، روزے کے تقوی کو اتارنا ہے. پھر وہ اپنے دل کو ایسا تبدیل کرے گا کہ پھر ان گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکے گا. وہ پھر نہ خیانت کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ رشوت لیتا ہوا نظر آئے گا، نہ دیتا ہوا نظر آئے گا، نہ کسی کی غیبت کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ کسی کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہوا نظر آئے گا. اس کا دل آپ کو پاک صاف ستھرا ملے گا، اور اس صاف ستھرے دل سے وہ ظاہری طور پر بھی عمل کر رہا ہوگا. اپنی خلوت کو، اپنی جلوت کو اس نے صاف ستھرا اور پاک باز رکھا ہوگا. یہ اصل فلسفہ تھا، یہ اصل آپ کو روزہ سکھانے کے لیے آیا تھا. اگر یہ کرنے کے لیے آپ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی ایک موقع پر بھی آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اپنے دل میں اس چیز کو اتار گیا کہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. میرے خیال ہے میری گفتگو کے اندر میں نے اس مفہوم کو اچھی طریقے سے واضح کیا ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر اس تقوی کے فضائل سنتے ہیں،
لیکن اس تقوی کو حاصل کیسے کرنا ہے، دل میں اتارنا کیسے، اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے، میں نے اس کے اوپر زور دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سارے جو اہل علم کے فرامین ہیں، جو تقوی کی تعریفات میں ذکر ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کانٹے دار راستوں سے، جس طرح سے کپڑوں کو سمیٹ کر دامن کو بچا کر گزارتے ہو کہ کپڑا کہیں کانٹے میں نہ اٹک جائے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر چلتے پھرتے گناہوں کے اندر فتنے اور شہوات سے اپنے ایمان کو اسی طریقے سے سمیٹتے ہوئے جانا جس طریقے سے تم اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کر جاتے ہو۔ محمود ابن مہران کہتے ہیں انسان تقوی یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ اس طریقے سے کرے جس طرح اپنے کسی شریک کا، اپنے دوست کا، کسی ساتھی کا یا کاروباری پارٹنر کا حساب کتاب لے کر بیٹھتا ہے۔ پورا کھاتا کھلتا ہے نا تو ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے کہ کیا ہوا، کیا گیا، کیا آیا۔ اس طریقے سے انسان اپنا محاسبہ کرے کہ سارے دن میں نے کیا کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنے گناہ اللہ کی خاطر چھوڑے اور کتنی نیکی اللہ کی خاطر کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن رات کو سوتے ہوئے پورے دن کا اپنا حساب کتاب چیک کیجئے، آپ یقین جانیے اگلے دن آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی۔ یہ سارے عملی اقدامات ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ مجھے اور آپ کو تبدیل کر کے رب کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، اور جو شخص یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، اپنے لیے اپنے دل میں اپنے رب کا خوف اور ڈر بٹھاتا ہے، اپنے رب کی محبت بٹھاتا ہے، اپنے رب کی محبت کی خاطر وہ اٹھتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، اپنے رب کی محبت کی خاطر کئی ایسے گناہ جن کے مواقع اسے مل رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتا کہ یہ گناہ میں نہیں کر سکتا، میرے رب نے یہ مجھ پر حرام کیا ہے۔ اور جو کچھ ہوئے ہوتے ہیں زندگی بھر، بہت سارے گناہ ہم نے کیے ہیں، ساری زندگی متقی آدمی ان گناہوں پر پچھتاتا رہتا ہے۔ جب جب اپنے اس گناہ کو یاد کرتا ہے، جب جب اس کو شرمندگی، جب جب اس کی زبان پر استغفار آتا ہے اور یہ اپنے رب سے بار بار توبہ کرتا ہے، یہ نشانی ہے، علامت ہے آدمی کے اللہ کی طرف پلٹ جانے کی۔ اور جو شخص یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ میں اس وقت معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، قومی طور پہ، انفرادی طور پر مسائل کا، الجھنوں کا عجیب شکار ہے۔ ہمیں کہیں سے کوئی راستہ نہیں مل رہا، چاہے وہ قومی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، انفرادی سطح پر ہو۔ ابھی آپ سے میں کہوں کہ اپنے اسی وقت اپنے دل میں اپنے گناہوں کی، اپنے پریشانیوں کی فہرست بنائیے، آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، ذرا سا سوچئے۔ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک الجھن ہوگی، ہر ایک کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ ہوگا۔ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تسبیح بتا دیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ عملی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی ناراضگی کا ایک مظہر نظر آ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی ہوئی، اللہ تعالیٰ میرے مسئلوں سے مجھے نکلنے نہیں دے رہا۔ اور یہ ایک اچھی علامت ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں پریشان ہوں، میرے اوپر الجھنے ہیں، میرے ساتھ معاملات ہیں، مسائل ہیں۔ یہ میرے رب کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ جس شخص کو احساس اور ادراک ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ توفیق دینا چاہ رہا ہے۔ الجھنے ہیں، آپ کی مسائل ہیں، زبان سے اوراد و وظائف اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں مسئلوں کے حل کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک دل سے آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ مسئلوں سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ مہینہ آپ کو آپ کے مسئلوں سے باہر نکالنے کے لیے آیا ہے۔ یقین جانیے مسئلہ آپ کے مسائل بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس رمضان کے مہینے کی رحمت اور برکت ایسی ہے کہ بڑی سے بڑی الجھن بھی ہلکی سے ہلکی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، بڑے سے بڑے مسئلے بھی انسان کو کمتر اور معمولی لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم جس شہر میں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس آس پاس کا ہمارا ماحول، یہاں کا جو فضا بنی ہوئی ہے، یہ فضا ہمیں سکون نہیں لینے دیتی، ورنہ کسی سکون دہ فضا پر انسان چلا جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی آفت بھی اسے معمولی سا کوئی مسئلہ لگتا ہے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے۔ مدینہ شہر جو ہے، یہاں پر رہنے میں اللہ کی طرف سے ایسی رحمت اور برکت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ جتنی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کی تھی، میں اس سے دگنی مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ یہاں پر اس سے دگنی برکت عطا فرما دے، یہاں کے مال میں، کاروبار میں، رہنے میں، یہاں کی وباؤں کو، بیماریوں کو یہاں سے دور لے جا۔
وہاں ایک عجیب انسان کے لیے سکون کا احساس ہوتا ہے، عجیب اس کے اوپر سکونت طاری ہوتی ہے، اس کو اپنے مسئلے کبھی دل پر بوجھ نظر ہی نہیں آتے، نہ آپ کو وہاں پر زیادہ ہارٹ اٹیک نظر آئیں گے، نہ زیادہ لوگوں کی جوانی کی عمر میں بال سفید ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ الجھنے، وہ مسئلے، وہ پریشانیاں ان کو ٹینشن نہیں دے رہی۔ آپ کا یہ مہینہ آتا ہے نا، کچھ جگہیں اللہ نے بابرکت بنائی ہوتی ہیں اور کچھ اوقات اللہ نے بابرکت، برکت کا معنی یہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ آسانی پیدا ہو رہی ہے، آپ کو چیزیں مطمئن کر رہی ہیں، آپ کو یہ وقت جو ہے آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ اب جب یہ وقت آسانی پیدا کر رہا ہے تو اس آسانی کو اپنے دل میں حقیقت میں اتارنے کی کوشش کیجئے کہ یہ میری الجھنیں ہیں، یہ میرے مسئلے حل ہو جائیں، اور عاد و وظائف کے ساتھ اپنے دل کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ گناہ تلاش کیجئے جو آپ سے چھوٹ نہیں رہا، وہ نیکی سوچئے جو آپ چاہتے ہوئے بھی کر نہیں پا رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب یہی ہو، اللہ مجھے اسی لیے آزما رہا ہو، اللہ اسی لیے مجھے دھو رہا ہو کہ ایک گناہ اس کا یہیں دھل جائے، وہاں بچ جائے، وہاں کی سزا سے بچ جائے، تو میں یہاں کی سزا سے بھی بچوں، وہاں کی سزا سے بھی بچوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مجھے یہاں بھی کامیابی چاہیے، مجھے وہاں بھی کامیابی چاہیے، مجھے یہاں بھی سکون چاہیے، مجھے وہاں بھی سکون چاہیے، مجھے یہاں کا عذاب نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب دیکھا بڑا شدید بیمار، اور بیمار ہو کے وہ ایسے چوزے کی مان سوکھ کے کانٹا ہو گیا، اس کی عیادت کے لیے گئے، کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک دعا میں کرتا تھا، اللہ جو میرا آخرت میں تو نے عذاب دینا ہے مجھے دنیا میں ہی دے دے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ مجھے دنیا میں دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو نے کام کیا؟ اللہ سے انسان کو عافیت، اللہ سے انسان کو دنیا کی بھی بھلائیاں اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ عذاب نہ دنیا کا اچھا ہوتا ہے نہ آخرت کا اچھا ہوتا ہے۔ نکلنا چاہتے ہیں، یہ مہینہ آپ کو نکال رہا ہے، یہ مہینہ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر رہا ہے، آئیے اس تقوی کو اختیار کیجئے، وہ اس راستے کو اختیار کیجئے جو آپ کے دل کو تبدیل کر دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس گناہ کو سوچئے جو گناہ چھوٹ نہیں رہا، 1 2 10 20 کتنے ہیں، تہیہ کر کے اٹھیے کہ یہ گناہ ہے جو میں کرتا رہا، میں رشوت دیتا رہا، میں سود لیتا رہا، میں جھوٹ بولتا رہا، میں غیبت کرتا رہا، میں خیانت کرتا رہا، میں لوگوں کو تنگ کرتا رہا، میرے دل میں یہ مسئلہ، میری نماز کے معاملات، میرے روزے کے معاملات، میری زکوٰۃ کے معاملات، میرے اللہ کے ساتھ معاملات میں میرے اندر یہ کمی ہے جو مجھ سے ختم نہیں ہو پا رہی۔ سوچ کر اٹھیے اور اس خمی کو ختم کرنے کا تہیہ کر کے یہاں سے جائیے۔ اپنے نفس کو تھوڑا سا مجبور کیجئے، تکلیف ہوگی کچھ چھوڑنے کے لیے، اللہ کے لیے جب انسان کچھ چھوڑتا ہے تو آسان نہیں ہوتا، اللہ آزماتا ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس تہیہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ۔ اب یہ آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی سورہ طلاق کی آیت ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ایک عجیب راستہ پیدا کرتا ہے۔ سب غرق ہو رہے ہوں گے، یہ آدمی نکل جائے گا، سب پریشان ہوں گے، اس کے لیے آسانی ہوگی، ساری مارکیٹ میں سناٹا پڑا ہوگا، اس کی دکان پہ کاروبار موجود ہوگا، سب لوگوں کے گھر میں مسائل اور پریشانیاں ہوں گی، اس کا گھر سکون میں ہوگا، سب لوگوں کے دل پریشانی میں ہوں گے، اس کا دل سکون میں ہوگا، اس کو ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ اللہ بآسانی فراہم کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رہی بات دنیا کی، رہی بات خبر کی، رہی بات آخرت کی، ان سارے مقامات پہ انسان کو مخرج بھی چاہیے ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ، عذاب سے بچنے کا راستہ، قبر میں بھی آخرت میں بھی، رزق بھی چاہیے ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اولئک لہم رزق معلوم، آخرت کا رزق بھی بڑا باعزت رزق ہے، یہاں بھی چاہیے وہاں بھی چاہیے، دونوں جہان کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اور رزق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے دل میں صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، بیدار کر لیتا ہے، جو روزے کے ذریعے سے ہو رہی ہے، ہم اسے عطا کرتے ہیں۔ تقریباً ساری کتب حدیث میں واقعہ موجود ہے، کئی دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رمضان کا ہی مہینہ تھا، اس نے آ کر اپنا ایک مسئلہ ذکر کیا جو خاموشی میں، تنہائی میں اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جو روزے کے اندر چیزیں منع تھیں ان میں سے ایک چیز جو میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ مجھ سے سرزد ہو گئے، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی خالی توبہ نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں، کفارہ یہ ہے کہ حل تجد رقبۃ تعتقها،
کوئی غلام ہے جس کو آزاد کر دو، یا اتنی پیسے ہوں کہ غلام خرید کر آزاد کر دو تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر طاقت ہے، هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، 2 مہینے مستقل پے در پیر روزے رکھنے، کوئی ناغا نہیں ہوگا، مستقل روزے رکھنے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی طاقت میرے اندر نہیں ہے کہ میں ایک ساتھ 2 مہینے مستقل روزے رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا آپشن یہ ہے، آخری یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میرے پاس طاقت اور گنجائش نہیں ہے۔ اب جب انسان کفارہ ادا نہ کر سکتا ہو، کوئی فرض پورا نہ کر سکتا ہو، تو جتنی استطاعت ہو اتنا کرے۔ تو جتنی استطاعت ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اب آگے کوئی حل نہیں ہے۔ کچھ دیر محفل جمی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کے 2 ٹوکرے صدقے کے طور پر آئے کہ صدقہ ہے، کھجوریں ہیں، صدقے کی ہیں، تقسیم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہے تقسیم کرنے کا طریقہ کار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کر دیتے، اور ایک تھا کہ اس آدمی کے ذریعے کرواتے کہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ کفارے کا مسئلہ اور سد باب ہو جائے۔ پوچھا وہ آدمی کہاں ہے جس نے ابھی یہ مسئلہ پوچھا تھا؟ وہ آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور ہے، یہ لے جاؤ اور صدقہ کرو تاکہ تمہارا جو ہے وہ یہ کفارے کا مسئلہ ہے، قرضے کی ایک نوعیت ہے، اللہ کا قرض ہے، یہ ادا ہو۔ اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کسی غریب کو دینا ہے تو یہ مدینہ پورا شہر، ایک تو وہ آبادی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قبا کو بھی لگا لیجئے، بنو سلمہ کو بھی لگا لیجئے، ادھر ادھر کے دیگر قبائل کے علاقوں کو لگا لیجئے۔ اس نے کہا یہ پورے جو 2 لابہ ہیں، واللہ ما بین لابتیہا، یہ جو پورا علاقہ ہے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی شخص اور کوئی گھرانہ فقیر اور محتاج مجھ سے زیادہ مل جائے تو میری رہنمائی کر دیں، میں اس کو دے دوں۔ مجھ سے بڑا کوئی فقیر اس پورے علاقے میں نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، تو میں کس کو دوں لے جا کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسکرائے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ الکریمہ، اور اتنا ہنسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی داڑیں مبارک کھلکھلانے کی وجہ سے لوگوں کو نظر آنے لگی۔ فرمایا اب یہ اٹھاؤ کھجوریں، جاؤ اور خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ آدمی روزے میں تھا، اس سے گناہ ہوا، اس گناہ کے بعد یہ چاہتا تو خاموشی اختیار کر سکتا تھا، گناہ کی اللہ سے توبہ کر لیتا، ہو سکتا ہے رب العالمین ویسے معاف کر دیتا، ہو سکتا ہے رب العالمین نہ معاف کرتا، یہ تو رب کے فیصلے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ میری اور آپ کی طرح اپنے چھپے ہوئے گناہ کو چھپا سکتا تھا جیسے میں اور آپ چھپاتے ہیں، لیکن تقوی یہ تھا کہ چونکہ غلطی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل، نتیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ پہنچ گیا اور پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو مسئلہ جب بتایا تو وہ مشکل میں پھنس گیا کہ اب یہ مسئلہ خالی توبہ والا نہیں ہے کہ 100 دفعہ استغفار کر لو، جس طرح ہم سے لوگ ورد وظائف پوچھتے ہیں کہ مسئلہ ہو گیا تو وظیفہ بتا دیجئے۔ یہ وظیفے والا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ تھا کہ اس میں کفارہ دینا ہے۔ وہ اور پریشانی میں آ گیا کہ اب کفارہ بھی دینا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں سے کر کے دینا پڑے گا، لیکن کفارہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفارے سے نکلنے کا بندوبست کیا تاکہ اس کے گناہ کی معافی ہو جائے، یجعل لہ مخرجا، لیکن اس کے لیے نکلنے کے راستے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے اس کو رزق بھی دیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کی جہاں سے سوچ بھی نہیں ہوتی، جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا، وہم میں بھی نہیں ہوتا، دور دور تک انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رب العالمین رزق دیتا ہے۔ آپ کو کوئی معاشی پریشانی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے حل ہو سکتی ہے، آپ کے پاس یہ آپشن ہے، یوں 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 میں کر سکتا ہوں، ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین وہاں سے کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے کیا سوچا تھا کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہوگا کہ میں یہ غلطی اور یہ گناہ کروں گا، اور اس گناہ کے بعد، اس غلطی کے بعد رب العالمین مجھے اسی کے ذریعے سے رزق فراہم کرے گا، لیکن اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھ سے اور آپ سے غلطی اور گناہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تقوی کا مفہوم اور معنی یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ گناہ ہو گیا اگر تو فوراً اس کے بعد رب العالمین یاد آ جائے، اس گناہ پر انسان چلتا نہ رہے، اس گناہ پر ڈٹا نہ رہے،
فوراً رب العالمین یاد آئے، اپنے گناہ سے واپسی کا راستہ اختیار کرے، پھر ہو جاتا ہے پھر واپس پلٹے، پھر ہو جاتا ہے پھر واپس پلٹے، کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی انسان ہے جس کو اختیار ملا ہے۔ آج شیطان نہیں ہے مجھے گمراہ کرنے کے لیے، کل وہ آ جائے گا، رمضان ختم ہوگا اور وہ ہوگا، اور وہ پوری شدت کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے خلاف پوری طرح سے تیاری رکھیے، اپنے نفس کو آمادہ کیجیے اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، احکامات پر۔ اگر یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا جس طرح گزرتے آئے ہیں، کوئی معافی کا، تلافی کا، مغفرت کا بندوبست سلسلہ میں نہیں کر سکا، میں اپنے آپ کو بخشوانے کی راہیں اختیار نہیں کر سکا، میں اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا، تو جبرائیل امین کی بد دعا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین تھی کہ جس شخص کو یہ مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، برباد و ہلاک ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ سوچ سمجھ کر اٹھیے گا، پھر آسرا کوئی نہیں ہے، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے بربادی اور ہلاکت کے۔ اس مہینے کے اندر بھی جو اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا، کوئی چیز اس کو نہیں بچا پائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اس راہ میں چلنے کے لیے، یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک دعائیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی ہے، دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے وسلم کی دعا موجود ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو، یہ نفس جس سے میں اس رمضان میں لڑ رہا ہوں، رمضان میں میرا مقابلہ اپنے آپ سے ہے، میں نے اپنے آپ سے جیتنا ہے، اپنے آپ کو ہرانا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا ہے، تو اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما دے۔ وزکیہا، اللہ اس کو پاک کر دے۔ انت خیر من زکاہا، تو ہی وہ بہترین وہ ذات ہے کہ جو بہترین صفائی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انت ولی ہوا و مولا ہے، اللہ تو ہی اس میرے نفس کا ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کے آسرا ہے، تیرے کی اوپر ہمارا توکل ہے، تو ہی ہماری بگڑیوں کو بنا سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ چار چیزیں اللہ کے نبی سے مانگنا۔ نمازوں میں بھی ان دعاؤں کو کیجیے، جب تشہد میں آپ اتحیات میں پورا کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعائیں مانگنی ہیں مانگو۔ ان دعاؤں کا ورد اور وظیفہ یہ بھی نمازوں کے اندر کیجیے۔ انشاءاللہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو کوشش کرنے والے کی کوشش کو رب العالمین ضائع نہیں کرتا، توفیق ضرور دیتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جس کی نظر، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اصل ٹارگٹ آخرت، اللہ کی رضا ہو، اصل ہدف وہ ہے، تو یہ درمیان والے سارے راستے وہ اپناتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہدف ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اپنے اصل ہدف تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت۔ وہو مؤمن، ہے وہ مومن بندہ، یہ وہ آدمی اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی، اعمال کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، آپ کی اور میری کوشش کو کبھی رائے گا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کوشش کیجئے کہ رب العالمین کی رضا، اللہ کا دیدار، جنت، یہ نعمتوں سے میں بہرہ ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ایک تو پہلے آپ کے لیے اعلان ہے، آپ بھائیوں کے لیے، کہ مسجد نظامیہ کی طرف سے آج بھی آگے بھی مسجد کے اخراجات ہیں، معاملات ہیں، آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، اور یہ ساری سہولیات
ہم ہی استعمال کرتے ہیں. بہت سے آپ کے بھائی جو یہاں جمعے میں بیٹھے ہیں ابھی دوسرے علاقوں سے آئے ہیں, بہت سے اسی علاقے کے ہیں. آپ جس علاقے کے ہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کا آپ پر حق ہے. آپ اگر اس مسجد کے نمازی ہیں, یہاں آئے ہیں, یا کوئی بھی اللہ کا گھر ہے, اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم وہاں کے سہولتوں کو استعمال کرتے ہیں. سہولتیں مفت میں ظاہر سی باتیں نہیں ہوتی, ان کی قدر بھی کیجئے, ان کا استعمال بھی درست کیجئے, اور ان کے لیے جو اخراجات آتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ملانے کی ضرور کوشش کیجئے. اپنی حیثیت کے مطابق جو بن سکے, جو آپ کی حیثیت ہے, جو کر سکتے ہیں. رب العالمین کے ہاں آپ کے عمل کی قدر ہے. آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے, رب العالمین اپنی شان کے مطابق قبول کرے گا. باقی یہ چند دعاؤں کے لیے اعلانات ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں علی احسان بھائی, ان کے چھوٹے بچے کی ولادت ہوئی ہے اور وہ کافی دنوں سے آئی سی یو میں ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی صحت دے. ایک اور ساتھی ہیں سلمان بھائی, وہ اپنی بچی کے لیے دعاؤں کے لیے اکثر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو بھی صحت اور عافیت والی زندگی دے. اسی طرح ایک قاری ندیم صاحب کے والد ہیں محمد بشیر بیکری والے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے جو بھی رشتہ دار لواحقین اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی جو سعادتیں, رحمتیں, برکتیں ہیں وہ ہمیں اعمال صالحہ کے ذریعے سے, تقوی کے ذریعے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس مہینے کے اختتام سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو عتقاء من النار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرنے والی فہرست میں, جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار فرما دے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.